حلال جانور کے اندر اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ شریف میں لکھا ہے کہ 22 اجزاء ایسے ہیں جن کا کھانا شرعاً ممنوع ہے، نہیں کھا سکتے۔ نمبر 1، رگوں کا خون ہر جانور کے اندر، چاہے وہ مرغا ہے یا اس سے اوپر جو بھی ذبح کیا جانے والا جانور ہے، اس کے اندر جو رگیں ہوتی ہیں، ان رگوں کے اندر بعض اوقات خون جو ہے وہ رہ جاتا ہے۔ وہ رگیں جن کے اندر خون ہے، وہ رگیں کھانا درست نہیں ہے۔ جیسے عموماً اس کی مثال آپ سمجھیں، مرغ جب آپ کھاتے ہیں تو مرغ کی ایک حصہ ہے، بوٹی ہے، وہ بڑی پسند ہوتی ہے سب کو، کوشش ہوتی ہے کہ سب سے پہلے چمچہ اسی میں پڑے اور جو پہلے سالن ڈال رہا ہے وہ اس کے حصے میں آ جائے، جس کو چوڑی کہتے ہیں۔ وہ اس کے اوپر سے جب آپ بوٹی اوپر والی اتاریں گے، موٹی سی جو بوٹی ہوتی ہے وہ اوپر سے اتاریں گے تو نیچے سے اس کے 3 کالی کالی ڈوریاں نظر آئیں گی۔ وہ 3 جو کالی ڈوریاں ہیں نا، وہ رگیں ہیں۔ وہ رگیں کھانا حرام ہے، نہیں کھا سکتے۔ پتا نہیں کھا سکتے، اسی طرح پھکنا، مسانہ یہ نہیں کھا سکتے۔ علامات مادہ و نر اور مادہ کی جو علامات ہیں وہ بھی نہیں کھا سکتے۔ اسی طرح کپورے، جس کو لوگ بہت شوق سے کھاتے ہیں، کٹا کٹ کے نام سے عموماً ہوٹلوں میں ملتے بھی ہیں، یہ حرام ہے، سخت حرام ہے۔ اس کا کھانا جس برتن میں آپ بناتے ہیں وہ برتن بھی ناپاک ہو جائے گا، تو بالکل جو ہے وہ یہ کھانا شرعاً درست نہیں ہے۔ اسی طرح غدود، ایک خاص قسم کی چربی ہوتی ہے، وہ بھی نہیں کھا سکتے۔ ویسے جو چربی ہے جانور کی وہ حلال ہے، لیکن یہ غدود ایک خاص قسم کی بیماری والی چربی ہوتی ہے، یہ نہیں کھا سکتے۔ حرام مغز یہ نہیں کھا سکتے۔ حرام مغز کسے کہتے ہیں؟ گردن کی ہڈی میں، جو گردن ہے اس کے اندر ایک سفید سی رگ ہوتی ہے، تھوڑی موٹی، وہ رگ کھانا حرام مغز ہے، وہ نہیں کھا سکتے۔ اسی طرح نطفہ، بعض دفعہ جانور کے ذبح کرتے وقت وہ نطفہ اس کے کسی گوشت کے کسی حصے میں بعض اوقات رہ جاتا ہے، وہ نہیں کھا سکتے۔ اوجڑی یہ کھانا بھی مکروہ تحریمی ہے، یہ مختلف ہی مسئلہ ہے، بعض علماء نے اس کو جائز لکھا ہے، بعض نے ناجائز لکھا ہے۔ جو جس کی پیروی کرے گا، عالم کی پیروی کرتے ہوئے اگر ہم جو بھی کام کریں گے وہ درست ہے۔ یہ بات یاد رہے، جو ایک حدیث ہے کہ علماء کا اختلاف امت کے لیے باعث رحمت ہے، وہ یہی اختلاف ہے۔ وہ جو مسلکی اختلاف ہے نا، وہ جس کو سمجھتے ہیں جی یہ مسلکی اختلاف باعث رحمت ہے، وہ باعث رحمت نہیں ہے، وہ باعث زحمت ہے۔ کہ وہ جب اختلاف پڑتا ہے، جب کوئی شخص کسی مسلک سے ہٹ کر کوئی دوسری بات کرتا ہے تو وہ زحمت بنتی ہے، امت پریشان ہوتی ہے۔ لیکن یہ جو اس طرح کے اختلافات ہوتے ہیں یہ باعث رحمت ہیں کہ اب اگر ساری امت اوجڑی نہ کھاتی، لیکن بعض نے اس کی جواز کی صورتیں ظاہر قرآن و حدیث سے بیان کی ہیں، اپنے پاس سے تو کوئی بھی بیان نہیں کر سکتا، تو اس لیے اس طرح کے جو اختلافات ہوتے ہیں وہ باعث رحمت ہوتے ہیں۔ جسم کے اندر جتنی بھی آنتیں ہیں وہ سب نہیں کھا سکتے۔ گردن کے 2 پٹھے کے شانوں تک کھچے ہوتے ہیں، جانور کے شانوں پر پتلی چوڑی سی وہ اس کے وہ پٹھے سے ہوتے ہیں۔ عموماً جہاں جتنی قربانیاں ہوتی ہیں وہاں آپ دیکھیں گے وہ پلیٹ نما جناب، وہ پلیٹوں کی پلیٹیں نکال کے پھینکی ہوئی ہوتی ہیں، وہ سب یہ شانوں کے پٹھے ہوتے ہیں، یہ نہیں کھا سکتے۔ جگر یعنی کلیجی کا خون، 2 خون ہمارے لیے حلال ہیں، ایک کلیجی خود اور ایک تلی، یہ 2 خون حلال ہیں حلال جانور کے اندر۔ اس کے علاوہ کسی بھی طرح کا کوئی بھی خون جو ہے وہ ہمارے لیے حلال نہیں ہے۔ جگر کے اندر بھی خون ہوتا ہے، یہ خون نہیں کھا سکتے۔ تلی کے اوپر خون صحیح اس کے ساتھ لپڑا ہوا ہوتا ہے، یہ خون جب اس کو کھائیں تو کھانے سے پہلے اس کو اچھی طرح دھوئیں، اس کو صاف کریں۔ بعض دفعہ وہ اس کے اندر بھی صلاحیت کر جاتا ہے، اس کو کاٹیں، کاٹنے کے بعد بھی اس کو اچھے طریقے سے صاف کریں، پھر کھائیں، اس سے پہلے کھائیں گے تو یہ ناجائز ہے۔ اسی طرح دل، مرغیوں کے اندر کا جو دل ہوتا ہے اس کو عموماً لوگ چیرا نہیں لگاتے، ایسے ہی پکا لیتے ہیں۔ مرغی کے دل کے اندر 4 شریانیں ہوتی ہیں، 4 اس کے حصے ہوتے ہیں، ان حصوں کو 4 پلس کی صورت میں، جمع کی صورت میں کٹ لگائیں، پھر وہ خون نکلے گا۔ اس خون کو نکالیں بھی، خالی کٹ نہیں لگانا، اس کو نکال کے اپنے گھر کی خواتین کو بتائیں، کیونکہ ذرا یہ کام آپ نے تو نہیں کرنے، خواتین نے کرنے، تو ان کو بتائیں کہ اس کو کھولیں، اس کو پھر پانی کے اندر اچھے طریقے سے رگڑیں، وہ چاروں طرف آپ کو تھوڑا تھوڑا وہ خون جمع ہوا نظر آئے گا، اس خون کو نکالیں۔ وہ خون نہیں نکالیں گے تو وہ دل کا کھانا پھر درست نہیں ہوگا۔ پتے کے اندر ایک زرد پانی ہوتا ہے، وہ پانی بھی کھانا درست نہیں ہے، بیماری ہوتی ہے۔ پاخانے کا مقام یہ بھی نہیں کھا سکتے۔ ناک کی رطوبت اکثر بھیڑ کے اندر یہ پائی جاتی ہے، باقی جانوروں میں بہت کم ہوتی ہے، کبھی کبھار آتی ہے، بھیڑ میں اکثر پائی جاتی ہے، تو اس کے اندر کی ناک کی جو رطوبت ہے وہ بھی نہیں کھا سکتے۔